حضرات یہ جنگ ہوئی تھی 15 شوال کو سن 3 ہجری میں. اس جنگ میں حضور کے چچا شہید ہوئے تھے. اگر آپ کو دلچسپی ہے حضور کی گھر کی باتوں کو سننے سے تو آپ تھوڑی سی بات سن لیں آپ مجھ سے. اللہ کے رسول کے چچا اس میں شہید ہوئے تھے جو امی فاطمہ کے دادا کہلاتے تھے، اور حضور اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے. اللہ کے رسول اپنے چچا سے بڑی محبت فرماتے تھے، بے پناہ محبت فرماتے تھے. اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی لاش نہیں مل رہی تھی. 69 لاشیں مل گئی تھی، سامنے رکھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھیں بھائی سب لوگ دیکھیں، 69 لاشیں مل گئی تھی تو حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کی لاش کہاں ہے، میرے چچا کی لاش کہاں ہے. تو معلوم ہے لوگوں نے کہا کہ سرکار ڈھونڈتا ہوں لیکن ملتی نہیں ہے. بہت تگودو کی لیکن لاش نہیں ملی چچا امیر حمزہ کی. توجہ سننا بھائی، لاش نہیں ملی حضور آپ کے چچا کی. میرے آقا رونے لگے، سرکار رونے لگے. معلوم ہے سرکار نے فرمایا چلو چل کر کے چچا کی لاش کو ڈھونڈتے ہیں. مجھ سے کہتے ہو ڈر کے مارے کلمہ پڑھا جاتا ہے. نہ صاحبو ایسا نہیں. اگر آپ تھوڑی سی ادب کے ساتھ سماعتوں کو میرے حوالے کریں تو میں اس پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں ان کاغذات پہ. اللہ کے رسول اٹھے تو حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ اٹھی، وہ قریب بیٹھی ہوئی تھی. تاریخ شہدائے احد پڑھ کے دیکھیں آپ. امی فاطمہ بھی کھڑی ہو گئی حضور کے ساتھ، پردے میں تھی، اور حضور چل رہے تھے اپنے چچا کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے، اور مخدومہ فاطمہ بھی حضور کے ساتھ چل رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب جبل احد کے قریب گئے تو احد کے پہاڑ کے نیچے ایک کنارے پر اللہ کے رسول کے چچا سید الشہداء سرکار امیر حمزہ کی ایک لاش 15 ٹکڑوں میں کٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی. سمجھ گئے آپ؟ 15 جسم کے 15 ٹکڑے ہوئے تھے. توجہ رکھنا بیٹا، توجہ رکھنا، ہنسو مت، سنو بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ پر. 15 ٹکڑوں میں حضور کے چچا کی لاش کٹی ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی آنکھیں نکالی گئی تھی، ان کے کان کاٹے گئے تھے، ان کی زبان کاٹی گئی تھی، ان کا سینہ چیر کر کے اس کے اندر دل اور گردے نکالے گئے تھے. اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی لاش دیکھی تو حضور رونے لگے. امی فاطمہ بھی تڑپ کے رونے لگی اپنے دادا کی لاش کو دیکھ کر کے. اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا؟ جس عورت نے ان کے سینے چاک کر کے ان کے کلیجے کو چبائے تھے، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان اور ان کے دل، ان کے گردے، جسم کے لوتھڑے کو سوجے سے سل کر کے گلے کا ہار پہن کر کے حضور کے سامنے کھڑی ہو گئی. آپ سمجھ رہے میں کوئی فلم کا چیپٹر بیان کر رہا ہوں؟ تمہارے باپ کو کوئی ایک تماچا مارے تمہیں بڑی تکلیف ہوگی. ہم اس کے باپ کی بات کر رہے ہیں جو کائنات کے ہر غریب کا غم گسار بن کر کے آیا تھا. کبھی سوچو اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی لاش دیکھی، حضور روئے، بے تحاشا روئے حضور، بے پناہ روئے حضور. خدا کی قسم اتنا اپنی سگی ماں کے انتقال پر نہیں روئے حضور. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے باپ کے انتقال کی خبر حضور نے آنے کے بعد زمین پر سنی کہ میرے باپ تو میرے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. حضور ان خبروں پر اتنا کبھی نہیں روئے جتنا حضور اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کے روتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو معلوم ہے کیا ہوا؟ جس عورت نے آپ کے کلیجے چبائے تھے اس نے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا آپ کے چچا کے کان کا، آنکھوں کا، ناک کا، گلے کا ہار پہ. اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ پھیر لیا. سمجھ رہے ہیں؟ جب اس چچا کی لاش کو حضور نے نماز جنازہ 70 مرتبے پڑھی تھی، ہر لاشوں پہ رکھتے اور نماز پڑھتے. پھر حضور نے فرمایا کہ سب کو یہیں دفن کر دو، میں اپنے چچا کو لے کر کے مدینے جاؤں گا جو 6 کلومیٹر پہ ہے، بقی شریف میں دفن کروں گا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے جیسے چچا کی لاش کو اٹھایا نا، اور پیچھے 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے احد پہاڑ، لیکن جب آپ اس کے پیچھے ایئرپورٹ ہے، میں ابھی رمضان میں استعمال کیا تھا، تو اس ایئرپورٹ کی طرف جاؤ گے تو لگے گا واقعی بہت بڑا پہاڑ ہے یہ جبل احد پہاڑ. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کی لاش کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اتنا کہہ کے حضور چند قدم آگے بڑھے تھے، احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کھسکنے لگا تھا. احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کھسکنے لگا. حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو احد پہاڑ نے کہا کہ چچا امیر حمزہ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے میں اپنے چچا کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میں چچا کی لاش کو اپنے ساتھ رکھوں گا، بقی شریف میں دفن کروں گا.
تو پہاڑ سے آواز آئی تھی اگر آپ کو چچا کی جدائی برداشت نہیں ہے تو مجھے بھی امیر حمزہ کی جدائی برداشت نہیں ہے، یہ جہاں جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں گے۔ تو حضور نے چچا کو وہیں رکھ دیا۔ پھر حضور نے بعد میں ارشاد فرمایا ایک دن قرب قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایک دن حرم خود چل کر کے احد کی وادی تک آ جائے گا۔ اشارہ کیا ہے آپ سمجھیں اس کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش، اب جب دفن کرنے کی نوبت آئی، آپ کے ہاں 22 میٹر کفن لگتے ہیں، ہمارے ہاں بھی لگتے ہیں، لیکن یہ 22 میٹر کوئی چھوٹے موٹے کپڑے نہیں ہوتے، بہت ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آپ جو کپڑے پہن کے بیٹھے ہو موسم کے حساب سے ہے، آپ کی شرٹ، آپ کی ٹی شرٹ، آپ کی پینٹ، آپ کی تہمد یہ کاٹن میں ہے، کپڑے موسم کے اعتبار سے پہنتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں سب کے پاس تقریباً 30 جوڑے سے کم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے چچا کے لیے کفن نہیں تھا، جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی نا صاحبوں، کفن نہیں تھا۔ ان کی سگی بہن عاتکہ اور صفیہ نے 4 میٹر کفن لا کے بولی اس کفن کے ٹکڑے میں میرے بھائی کو دفن کر دو۔ حضور کے غریب صحابی تھے مصعب بن عمیر، میرے آقا فرماتے 2 میٹر کپڑا میرے مصعب کو دے دو اور 2 میٹر کپڑا میرے چچا کو دے دو۔ چچا امیر حمزہ کی لاش کو جب سمیٹا گیا تھا تو 2 میٹر میں بھی ان کے جسم کے ٹکڑے نہیں آ رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ پریشان تھے، مصعب بن عمیر کی لاش رکھی ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں سرکار جب سر بند کرتا ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر بند کرتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ میں کن کی باتیں کرتا ہوں صاحبوں؟ آپ کے بزرگوں کی باتیں کرتا ہوں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ سر بند کرتا ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر بند کرتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا کے ساتھ جو دفن ہو رہے ہیں نا شہداء، ان کے سروں کو بند کر دو، پیر کی جگہ کیا کروں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ گھاس ہے نا اسے کاٹ کر کے لاؤ اور گھاس ان کے پیروں میں لگا کے دفن کر دو۔ یہ بات 3 ہجری کی ہے، آج سے 50 سال پہلے، یعنی تقریباً 1450 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد وہیں پر پانی کا ڈیم کھل گیا اور ان صحابہ کی زخمی لاشیں باہر آ گئیں۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کفن تو کفن ہے، ان کے قدموں سے لگی ہوئی وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو حضور نے لگانے کی بات کہی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھاس کے لگانے کی بات، وہ گھاس بھی 50 سال پہلے ابھی ہری بھری تھی۔ مجھے کہنا یہ ہے صاحبو، سنیں آپ، اسلام ڈر کے مارے نہیں کوئی کسی نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے 8 ہجری میں 3 سال باقی تھے، حضور کے وصال کو 2 سال باقی تھے، اللہ کے رسول مکہ شریف میں آئے اور مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے رسول کے غلام مکے پہ قبضہ کر رہے ہیں، کعبہ شریف حضور کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ حضور اونٹنی پر بیٹھ کر بلیک رنگ کا امامہ شریف پہن کر کے اونٹنی پر حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو دولہے کے گھوڑے پر کون بیٹھتا ہے؟ یا بھانجا بیٹھتا ہے یا بھتیجا بیٹھتا ہے یا چھوٹا بھائی بیٹھتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں 1-2 بچے آگے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب حضور مکہ شریف میں داخل ہوئے تھے فاتح مکہ بن کر کے، آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، حضور نے انٹری فرمائی تھی، تو حضور کی کمر کے پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا؟ حضور کی پشت کے پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا؟ لوگوں نے سمجھا مولا علی ہوں گے، وہی سب سے خاص رشتے میں ہیں حضور کے، لیکن خدا کی قسم مولا علی نہیں تھے۔ حضور نے اپنے غلام جناب زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو حضور نے بٹھا رکھا تھا۔ مکے والے دنگ رہ گئے تھے حضور کی اس محبت پر، یار یہ نبی یتیموں سے محبت کرتا ہے، یہ نبی غریبوں سے ایسی محبت کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کعبے کا طواف کر رہے تھے، سارے مکے کے بڑے سے بڑے دھرندر، کہا جا رہا ہے کہ یہ پریشر میں کلمہ پڑھا ہے، سارے مکے کے بڑے سے بڑے دھرندر لوگ وہیں پر کھڑے تھے اور وہ ڈر رہے تھے آج ہم پہ حملے ہوں گے اور ہمارے قتل کا حکم آ جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کی فوج جیت گئی ہے، ہمیں ذبح کر دیا جائے گا۔ جیسے حضور نے 7 چکر مکمل کیے، شکر کے سجدے ادا کیے اور پتھروں کو کعبے سے شریف سے باہر کیا، حضور باہر آئے اور باہر آنے کے بعد ان قیدیوں کو دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں کعبے کے مطاف کے قریب کھڑے تھے اور سر جھکائے ہوئے، انہیں یقین تھا کہ آج مار دیے جائیں گے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور کہا اے مکے والو، تم لوگوں نے مجھے بہت پریشان کیا تھا 8 سال پہلے، اس پریشانی کی وجہ سے مجھے مکہ چھوڑنا پڑا تھا، یہ بتاؤ کہ تمہارا میرے بارے میں نظریہ کیا ہے، تم میرے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو؟
دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. سارے مکے کے کافر قیدیوں نے کہا تھا اے مسلمانوں کے نبی ہم نے آپ سے بڑا رحم دل انسان زمین پر دیکھا ہی بے نہیں. شک بے شک سبحان اللہ. آپ سے زیادہ نازک طبیعت کا انسان میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ دشمنوں پر قبضہ کر کے انہیں قتل کر دیتے ہیں, آپ نے اب تک مجھے قتل نہیں کیا. آپ سے بڑا رحم دل کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم سچ کہتے ہو, جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. جملہ سننا, جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. ایک نعرہ بلند ہوا اور ہول سیل کے حساب سے لوگ حضور کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی اسلام کیا ہوتے بات ہے, واہ واہ یار واہ یہ واہ مسلمانوں واہ کا واہ. نبی ہے, سبحان کہیں سے اللہ. کوئی خطرہ نہیں ہے. آج ہم اگر قبضہ کرتے تو ان کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے, ان کے بچوں کے پیٹ کو چاک کر کے ان کے بچوں کو نکال کے نیزے کی نوک پہ بلم کی نوک پہ رکھتے. لیکن مسلمانوں کے نبی نے معاف کر دیا. پھر حضور بیٹھے, عورتیں آ گئیں. جو اس جملے کو سننا بھائی جان, عورتیں بڑی بھیڑ لگا کے آئی. مکے کی عورتیں سب پردے میں تھیں اور سب باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں سرکار مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کو بہت ستایا ہے, کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں, کلمہ پڑھ لو. یہ کہتی رہیں عورتیں, کلمہ پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں. آخر میں ایک عورت بچی جس کے دوپٹے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے, جس کے سر سے لے کے پاؤں تک اس کا وجود چھپا ہوا تھا. عورت قریب آئی, کہا اے آمینہ کے لال کیا آج سب کو معاف کر دیں گے؟ سننا بھائی, سن لیں آپ میری بات, کیا آج سب کو معاف کر دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں سب کو معاف کر دوں گا. میرے آقا سے اس نے کہا کیا جس نے آپ کے غلاموں کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے ناک میں دھوئیں ڈالے تھے کیا اسے معاف کر دیں گے؟ میرے آقا فرماتے اسے بھی معاف کر دوں گا. اس نے کہا سمیہ نام کی ایک عورت تھی, آپ سے محبت کرتی تھی سرکار, اس کے ناف کے نیچے پیشاب مبارکہ کی جگہ کے قریب میں ابو جہل نے برچھی مار کر کے اس کو شہید کیا تھا, اور ہم لوگوں نے یہیں پر بیٹھ کے تالیاں بجائی تھی, تو کیا آپ سب کو معاف کر دیں گے؟ میرے آقا فرماتے اگر ابو جہل ہوتا معافی مانگتا تو اسے بھی معاف کر دیا جاتا. کیا کہنا چاہتی؟ اس نے کہا اے مدینے والے آقا آپ یہ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے پیٹ میں نیزے مار کر کے پیٹ کے کچے بچے ضائع کیے ہیں کیا اسے بھی معاف کر دیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ سنان نام کا آدمی ملتا تو میں اسے معاف کر دیتا. اے عورت سن, آج جو بھی میرے پاس آئے گا میں سب کو معاف کر دوں گا. آج ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا جائے گا, آج پتھروں کا مقابلہ پتھر سے نہیں پھول سے کیا جائے گا. اتنا کہنا تھا. اس عورت نے کہا کہ اے مدینے والے آقا کیا اپنے چچا امیر حمزہ کے کلیجے کو چبانے والی عورت کو بھی معاف کر دیں گے؟ میرے آقا رونے لگے, جیسے چچا کا نام آیا حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے آقا فرماتے ہیں خاموش رہ کے کیا؟ اس نے کہا کہ کیا اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیں گے جس نے آپ کے چچا کے آنکھوں کو نکالا, زبان کاٹا اور گلے کا ہار بنایا تھا؟ میرے آقا نے رو کر کے فرمایا اگر وہ عورت میرے سامنے آ گئی نا تو آج میں اسے بھی معاف کر دوں گا. اتنا کہنا تھا کہ اس نے خود اپنے چہرے سے نقاب کی پٹی ہٹائی. جب نقاب کی پٹی ہٹائی تو وہ کوئی اور نہیں وہی ہندا نام کی عورت تھی جس نے حضور کے چچا کے کلیجے چبائے تھے, جس نے اللہ کے رسول کے چچا کی آنکھیں نکالی تھی, جس نے اللہ کے رسول کے کان کاٹے تھے, جس نے حضور کے چچا کی زبان. میں کس کی بات کرتا ہوں یار, حضور نے جسے اپنا ابو کہا ہے, جو حضور کے قریب سایہ بن کے رہتے تھے, میں ان کی بات کرتا ہوں جن کے جسم کو 15 ٹکڑوں میں کاٹا گیا تھا. آج وہ عورت حضور کے سامنے بیٹھی ہے. یہی وہ عورت تھی جس کا نام تھا ہندا. اسی نے حضور کے چچا کے کلیجے چبائے تھے. حضور نے ہندا کو دیکھا تو چہرہ پھیر لیا. حضور رونے لگے تو ہندا رونے لگی. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ہندا وہیں پر بیٹھی رہو. ہندا نے کہا سرکار آپ مجھے معاف کر دیں. تو حضور نے فرمایا اللہ معاف کر دے گا. ہندا نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا اللہ تیری خطاؤں کو معاف کرے. ہندا نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو علماء بیان کرتے ہیں. علماء ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا اے ہندا میرے سامنے تو بے پردہ مت آیا کر, تجھے دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد آتی ہے. اسی لیے حضور نے ہندا سے کہا تھا پردے پٹی لگا کے مجھ سے بات کیا کر, نقاب کی پٹی لگا کے مجھ سے بات کیا کر. صوفیہ کہتے ہیں یہ معاملہ نہیں تھا. سنیں بھائی, یہ میٹر نہیں تھا کہ تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے چچا کی یاد آتی ہے, یہ بات نہیں تھی. صوفیہ کہتے ہیں بات سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہے. صوفیہ کہتے ہیں بات یہ نہیں تھی. پھر بات کیا تھی؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہندا حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضور کے چچا پر جو اس نے ظلم کیا تھا اس کو یاد کر کے بہت روتی تھی, بے پناہ روتی تھی, بے پناہ روتی تھی. اور حضور کو کسی کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو پسند نہیں تھے. اس لیے حضور نے کہا تھا اے ہندا میرے سامنے اپنے چہرے پر پٹی لگا کے.
کیونکہ حضور کا قلب اطہر بڑا نازک تھا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں, قیام ان کا نہ فرش زمین عرش بری, وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں یہ تو حضور کی محبت کی بنیاد پر کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ ایسا مجھ پر کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے نبی کے غلاموں پر الزام اس قسم کا کیوں لگایا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. ماں بہنیں معاف کریں اور آپ بھی معاف کریں. ہمارے دروازے پر کوئی ہندو فقیر آتا ہے تو ہم اس کو نفرت کرتے ہیں, غلط بات ہے. کسی غیر مسلم فقیر سے آپ نفرت نہیں کر سکتے. 2 روٹیاں سبزیاں دے دیا کرو یار, 2 روپے کا بسکٹ دے دیا کرو, گڈے بسکٹ دے دیا کرو. اپنے بچوں کو دے دے گا جا کر کے, پانی پی لیں گے بچے, سمجھ رہے ہیں آپ, دے دیا کرو. وجہ صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیسوں میں محبت پائی جاتی ہے, نرمی پائی جاتی ہے, نور پایا جاتا ہے, مٹھاس پائی جاتی ہے. اگر یہ لڑکے جو بیٹھے ہوئے میرے بھائی چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے, اگر یہ اپنی ہوٹلوں میں جا کر کے اپنے محلے میں کسی ہندو مذہب کے انسان کو, رکشہ چلانے والے کو 1 کپ چائے پلا دے نا, تو اللہ چاہے گا تو اس کا دل نرم ہو جائے گا. مگر ہمارے اندر بھی تو وہی نفرتیں پائی گئی, ہمارے اندر بھی تو وہی برائیاں پائی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان دیکھیں, مبارک فرمان دیکھیں. یاد رکھ لیں یہ بات بڑی کام کی ہے, بڑی کام کی ہے. خدا کی قسم آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھو, کیسے کیسے لوگ کلمہ پڑھتے تھے, اور آج ہم پر اس کا الٹا الزام لگایا جا رہا ہے. عجیب حکومتوں کی لالچ میں آ کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ذرا سوچو, اور سب سے بہتر طریقہ ہے کہ حضور کے کردار کو فالو کرو. ایک لندن کی لڑکی نے اسلام قبول کیا, لندن کی, آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے آکسفورڈ, اس کے بعد کیلیفورنیا کا نمبر آتا ہے. اسلامی یونیورسٹی میں جامعۃ الازہر شریف کا نمبر آتا ہے, مصر کی, ایجپٹ کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لڑکی نے لاء کی تعلیم حاصل کی تھی, اور اچانک اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ لیا, سننا بھائی جان, جب کلمہ پڑھ لیا تو اس سے پوچھا اخبار والوں نے, صحافی نے, تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا, تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو اس لڑکی نے کہا آپ کو نہیں پتا, ابھی 2-4 دن پہلے میں مسلمانوں کے نبی کی زندگی کی کتاب پڑھ رہی تھی. 1 چیپٹر میں جیسے پڑھتے پڑھتے مکمل کی نا, بس میرے اندر سے آواز آئی کفر باہر ہونا چاہیے, اسلام اندر ہونا چاہیے. وعدہ کرو, وعدہ کرو, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, کل ہوٹلوں پہ بیٹھ کے یہ باتیں بتاؤ گے انشاءاللہ. سب کے ہاتھ میں 50, 40, 30 ہزار کا موبائل ہے, اور سب کا دل دھڑکتا ہے الٹے سیدھے سوالات کوئی نہ کر لے. اگر کسی نے پوچھ لیا یہ ہے تمہارے باپ دادا کی کارستانی جو ڈر کے مارے کلمہ پڑھے ہیں, تو کیا جواب دو گے؟ تو اسی لیے تو بلایا گیا کہ آئیے ایک دوسرے کی الجھنوں کو ختم کریں, اور حضور کا کردار کیسے لانچ ہوا ہے اس کو ظاہر کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ لندن کی لڑکی ڈاکٹر ہے, وہ لاء کی تعلیم کر کے آگے بڑھی ہے نا, اس نے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا گیا تو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ وہ لڑکی کہتی ہے میں مسلمانوں کے نبی کی تاریخ, ہسٹری پڑھ رہی تھی. بولے کیا؟ بولے ایک دن مسلمانوں کے نبی بیٹھے تھے اپنی مسجد میں, ان کے ایک غلام آئے اور روتے ہوئے, تو حضور نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں حضور 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے, 3 دن سے میرا, مجھے بولے 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے, اور سرکار میرا بیٹا مل نہیں رہا ہے. فرمایا حضور نے بیٹھ جاؤ. وہ روتے ہوئے بیٹھ گئے. اچانک حضور کے دوسرے غلام آ گئے اور سلام کیا, بیٹھ گئے, اور پھر حضور سے پوچھتے ہیں سرکار یہ قائر ہو رہے ہیں, یہ قائر ہو رہے ہیں. تو معلوم کیا کہا انہوں نے؟ حضور یہ قائر ہو رہے ہیں. جیسے کہا, حضور نے فرمایا کہ بات یہ کہ ان کا 3 دن سے بیٹا غائب ہے, ان کا 3 دن سے بیٹا غائب ہے, اس لیے یہ رو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دوسرے والے صحابی, او سرکار یہ پریشان ہے, ابھی میں نے ان کے بیٹے کو احد شریف کی پہاڑی کے قریب میں, جہاں پر شہیدوں کے یتیم بچے کھیلتے ہیں نا, وہیں پر میں نے ان کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. بولے بس حضور بس بہت ہے, اتنا سنا. وہ کھڑے ہوئے ہنستے ہوئے اور بھاگے گلی سے. تو حضور نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, اس قسم کی باتوں کو یاد رکھا کرو, بہت کام آئیں گی باتیں. کبھی کبھی ہوٹل پہ چائے پینے کی نیت سے جاتے ہو, صوفی صاحب کہتے ہیں کبھی کبھی چائے پلانے کی نیت سے جایا کرو. آج جو ملے گا اسے جلسے والی باتیں بتاؤں گا. 10 روپے کی 2 چائے میں موت نہیں آ جائے گی. انشاءاللہ آپ کو 20 چائے کا انتظام کر دے گا پروردگار. 1 کے 10 کی اسکیم چل رہی ہے انشاءاللہ. بولے
کبھی کبھی ایسا بھی کیا کریں اور یہی باتیں بتایا کریں دوستوں کو. وہ جیسے بھاگے حضور نے فرمایا انہیں پکڑ کر کے لاؤ. جب وہ لائے گئے نا, یہی سننے کی بات ہے, اور پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے, اللہ کے رسول نے کیا کہا, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں سرکار انہوں نے بتایا ہے کہ میرا بیٹا اس پہاڑی کے قریب میں شہیدوں کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, وہیں پر جا رہا ہوں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے, اسے گھر لے کے آؤں گا. معلوم کیا کہا حضور نے, یہ بتانا جب اس پہاڑی کے قریب جاؤ گے, یتیموں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھو گے, بیٹوں کو, تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ اب جتنے یہ بیٹھے ہوئے نا ہائی اسکول انٹر کا اور نیٹ کے امتحان دیے ہوئے نا, سب دماغ لگائیں. ایک ہی جملہ ہے جس پر لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی لڑکی ڈاکٹر ہے, اسلام قبول کرتی ہے, یہ بتائیں وہاں کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا سرکار میں جاؤں گا, کہوں گا اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے آ جا, تیری ماں روتی, تیری بہن روتی, تیرا بھائی روتا, گھر کے برتن رو رہے ہیں, دیواریں در رو رہے ہیں, اے میرے بیٹے چل گھر. سب گھر کے لوگ پریشان ہیں, 3 دن سے تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں, میرے پاؤں میں چھالے آ گئے, میرے ہونٹ پھٹ گئے, چل چل آ جا میرے بیٹے آ جا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا صاحبو, بغیر کہے بھی سبحان اللہ کہے جا سکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا خبردار خبردار, اس میدان میں کھیلتے ہوئے اپنے بیٹے کو بلانا تو بیٹا کہہ کے مت بلانا, بیٹا کہہ کے مت بلانا. بولے کیوں؟ بیٹا میرا ہے, اسے بیٹا کہہ کے نہ بلاؤں, کیوں؟ تو حضور فرماتے ہیں اس کا نام لے کے بلانا, اے فلاں, ادھر ادھر ادھر, اے فلاں, اس کا نام لے کے بلانا. وہ کہتے ہیں حضور اس کا نام لے کے کیوں بلاؤں گا؟ دل کہتے ہیں سبحان اللہ کہنا. حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اس میدان میں بہت سارے یتیم بچے کھیل رہے ہیں, اگر تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلایا اور اس سے پیار کیا, اس سے محبت کی, تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی, اور اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو خدا کی قسم اس کے تم ذمہ دار ہوگے آخرت میں. تم نے یتیموں کی آنکھ میں آنسو لانے کا تو سبب بنا ہے, تو اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہنا. وہ لندن کی ڈاکٹر لڑکی کہتی ہے جیسے میں نے یہ سنا میرے دل سے آواز آئی, عجیب بات ہے, جب مسلمانوں کا نبی یتیم بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر بزرگوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا, وہ بڑوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا, اپنوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا. بس میں نے دیر نہیں کی, کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئی, میری آواز بلند ہوئی, لا الہ محمد رسول اللہ. ہم اس قسم کے بزرگوں کو فالو کرتے ہیں جیسے سرکار محبوب الہی ہیں. دیوالی کا دن تھا, دیکھیں دیپاولی کا دن تھا, ہندو مذہب کی عورتیں اور ٹرے میں وہ دیپک جلا کر کے آئیں, ہندو مذہب کی عورتیں سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں, اور ٹرے کو اپنے سر پہ رکھ لیا اور ناچتی ہوئی, رقص کرتی ہوئی اور سرکار محبوب الہی کی گن گاتی ہوئی آپ کی مزار شریف کے قریب آ گئیں. وہ جیسے اندر آئیں نا, وہ رقص کر رہی تھی, چراغ دیپک جل رہے تھے, شیرنی رکھی ہوئی تھی اور خوشبوئیں تھیں وغیرہ وغیرہ. اچانک ایک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے, وہ اندر آ گئے, دیکھا کہ اندر ہندو مذہب کی کچھ عورتیں رقص کر رہی ہیں, ٹرے لے کر کے اس میں دیپک جلا کر کے, وہ لات ماری نا تو ٹرے ادھر جا کے گر گیا, چراغ بجھ گئے, شیرنی گر گئی, اگربتی مومبتی غائب ہو گئی, عورتیں ڈر کے مارے بھاگ گئیں. مولوی صاحب بڑے ناراض ہوئے, محبوب الہی کی چوکھٹ پر یہ خرافات, ہندو مذہب کی ہو کر کے یہاں پر آ کر یہ خرافات کر رہی ہو, اور باہر نکلو. اتنا ہنگامہ کیا حضرت نے, مولانا صاحب نے, وہ سب ہندو مذہب کی عورتیں ڈر کے مارے واپس چلی گئی. کسی نے محبوب الہی کی بارگاہ میں اپنے سر درشن کے طور پر نہیں جھکائے, محبتوں کے ساتھ نہیں جھکائے, واپس آ گئیں. سنیں مجھے یہ کہنا ہے, بہت بڑی بات ہے, اپنے ان بڑوں کے سامنے کہہ رہا ہوں. جیسے ہی وہی بزرگ عالم دین حج کے موقع پر مکہ شریف گئے, حج کیا اور اس کے بعد مدینہ شریف گئے, جیسے مدینہ شریف سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر بیر علی کے پاس پہنچے تھے, اور وہاں پر اپنے پیر مرشد کے قریب میں جیسے انہوں نے اپنا بستر لگایا, آرام کرنا چاہا کہ آرام کر کے کل حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے, تقریباً 2 گھنٹے تک کے بعد ہم حضور کی بارگاہ میں ہوں گے. جیسے سوئے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے. حضور نے کیا کہا خواب میں آ کے, جلال میں فرمایا سنو. ان کا نام تھا مولانا موسیٰ. سنو, میری مدار شریفہ پہ سب آ سکتے ہیں لیکن موسیٰ تم نہیں آ سکتے ہو, تمہیں میری مزار شریفہ پر آنے کی اجازت نہیں ہے. سب آ جائیں لیکن موسیٰ تم نہیں آ سکتے ہو. آواز آئی, جس نے میرے نظام الدین کے دل توڑے ہوں اس کو میری بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب موسیٰ اٹھے تو پسینے سے شرابور تھے. اپنے پیر مرشد کے پاس گئے, کہا سرکار معاف کر دیں, حضور نے مجھے اندر انٹری کرنے سے منع فرمایا, اگر حضور ہی ناراض ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے, کیا کریں, ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم تو اس وقت ہندو عورتوں کو یوں ہم نے باہر کیا تھا. فرمایا خبردار اگر مگر سے کام مت لے, جیسا حضور نے کہا ویسا کر, چپ چاپ واپس چلا جا. بولے سرکار حضور کو بغیر دیکھے؟ بولے ہاں, حضور نے منع فرما دیا, اب اگر تو نے 2 قدم بھی مدینے کی طرف بڑھائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, چل باہر نکل. وہ کانپنے لگے. مولانا صاحب, مولانا موسیٰ نام تھا ان کا, وہ کانپتے لگے, کانپتے کانپتے واپس آ گئے. 3000 کلومیٹر کا سفر سالوں میں پورا کیا, روتے روتے گھر پہنچے. عجیب سی کیفیت میں تھے. اب کہاں جائیں, گھر میں سکون نہیں ہے, مدرسے میں سکون نہیں ہے, مسجد میں دل نہیں لگتا. معلوم ہے کہاں گئے؟ پھر دلی آ گئے. دلی میں کہاں آئے؟ آج جہاں محبوب الہی کی مزار شریفہ ہے, اسی کے قریب میں جہاں غالب کی مزار ہے, جہاں غالب اکیڈمی ہے, اسی کے قریب میں ایک پتھر کا چبوترا تھا, اسی پہ بیٹھ کے رو رہے تھے مولانا موسیٰ صاحب قبلہ. وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے میرے مولا, میری دنیا اجڑ گئی, میری آخرت اجڑ گئی, میں کہاں جاؤں, گھر میں سکون نہیں, مسجد میں سکون نہیں, مدرسے میں سکون نہیں. ہم آ گئے ہیں محبوب الہی کی بارگاہ میں, مارے شرم کے اندر نہیں جا سکتے, اندر بھی میرا گزارا نہیں, میری انٹری نہیں, اب میں کہاں جاؤں. رونے لگے, چیخنے لگے نا. پھر سوچتے ہیں اچانک, بچے سنیں اس بات کو, اچانک محسوس کیا آپ نے کہ مجھے حضور نے بھگایا کیوں؟ تو دل سے آواز آئی, حضور نے اس لیے ہمیں بھگایا تھا کہ ہم نے محبوب الہی کی بارگاہ سے عورتوں کو بھگایا تھا. ہندو مذہب کی وہ عورتیں جو ساڑی پہن کر کے آئی تھیں, جو لباس ہندوانہ تھا ان کے بدن پر, وہ پہن کے آئی تھی اور رقص کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب الہی سے یہ عورتیں دل سے محبت کرتی ہیں. ہندو ہیں تو کیا ہوا, محبوب الہی بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں, مولانا موسیٰ فرماتے ہیں بس میں نے اپنے سارے کپڑے اتار کے پھینک دیے. میں مارکیٹ گیا, میں نے بھی ساڑیاں خرید لی, میں نے بھی ساڑیاں خرید لی اور اپنے جسم کو بدل لیا. میں مرد تھا اور عورت ہو گیا. میں نے مخنث جسے آپ ہجلا کہتے ہیں, میں نے ان کے لباس میں آ گیا, اپنی داڑھی کو بھی ختم کر دیا, اور پھر میں نے اسی انداز میں, جس انداز میں وہ ہندو عورتیں اور ٹرے پہ دیپک جلا کر کے, اگربتی روشن کر کے, یوں یوں کرتی ہوئی محبوب الہی کی بارگاہ میں جا رہی تھی, جس کو میں نے لات مار کر کے بھگایا تھا, میں اسی انداز میں اپنے چہرے پر دوپٹہ سجا کر کے اور پھر اس ٹرے کو لے کے میں آگے بڑھتی ہوئی جا رہی تھی. گویا یہ کہتی ہوئی جانے لگی, وہ کہتے نسوانی آواز میں, جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. مولانا موسیٰ فرماتے ہیں نسوانی آواز میں کہہ رہا تھا, یعنی کہہ رہی تھی. وہ کہتے ہیں جیسے میں محبوب الہی کی مزار شریفہ پر گیا, آج میں اپنے جرم کی معافی مانگنے والا تھا, اندر سے آواز آئی اے موسیٰ جا, تجھے موسیٰ سہاگ بنا دیا گیا ہے اور تجھے احمد آباد کا بادشاہ بنا کے واپس کیا جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, مجھے بتائیں یہ وہی حضرت موسیٰ سہاگ ہیں جو ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتے تھے, جن کا لباس زنانہ تھا, لیکن دل میں حضور کی محبت ایسی غالب آئی کہ پوری زندگی کبھی کسی سے نفرت نہیں کی, اور ایسے اللہ کے ولی بنے کہ جو ان کے قریب بیٹھ جاتا تھا, اگر وہ غیر مسلم ہوتا تھا تو کچھ ہی دنوں کے بعد کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی اسلام ہو جاتا. سمجھے کیا کہتا تھا, لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ پڑھتا تھا. یہ تعلیم تھی, ترکیب تھی. ایک آخری بات سن لیں, اجازت ہے؟ بولو بھائی اجازت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف فتح کیا تھا نا, مکہ شریف جب حضور نے فتح کیا تھا نا, معلوم ہے, معافی چاہتا ہوں میں, لوگ اپنی بہنوں سے نفرت کرتے ہیں غریبی کی وجہ سے, کہیں بہن اپنے بھائی سے کچھ مانگ نہ لے. معلوم ہے حضور نے جب مکہ شریف فتح کیا تھا نا, تو حضور کی چچیری بہن مکے میں تھی, ان کا نام تھا ام ہانی. کیا نام تھا؟ سو گئے سب لوگ؟ کیا نام تھا؟ ام ہانی. یہ نام یاد رکھنا, حضور کی سگی چچیری بہن ہے اور مولا علی کی سگی بہن ہے, سگی بہن مولا علی کی. اللہ کے رسول نے جب مکہ فتح کیا تو ام ہانی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر میں. ان کے بچوں نے کہا امی یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے مکہ فتح کر لیا؟ تو ام ہانی نے کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں. کہا یہ جو اونٹنی پہ چل رہے تھے نا, یہ تیرے سگے چچیرے ماموں ہیں. بولے وہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں؟ بولے ہاں وہ سگے چچیرے ماموں ہیں. بولے اور؟ بولے وہ تو نے دیکھا بیچ میں وہ جو پتھروں کو اپنی تلوار سے یوں
زخم دے کر کے اسے باہر اتار رہے تھے، جو پتھر کے صنم تھے کعبے کے اندر. بولے ہاں وہ کون ہے؟ بولے وہ تیرے سگے ماموں ہیں. بولے ان کا نام کیا ہے؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. بولے ان کو دنیا مولا علی کہتی ہے. بولے وہ سگے ماموں ہیں؟ بولے ہاں. تو بچوں نے اپنی بہن اپنی ماں سے کیا کہا؟ امی یہ میرے سگے ماموں، وہ میرے سگے چچیرے ماموں، کیا اپنے گھر میں آئیں گے آپ سے ملنے کے لیے؟ اللہ اکبر. ایک بہن کا دل بھائی کی طرف سے کتنا نرم ہوتا ہے. کیا یہ آپ سے ملنے آئیں گے؟ آپ کے بھائی، ہمارے چچیرے ماموں، ہمارے سگے ماموں؟ تو ام ہانی نے کہا نہ بیٹے نہیں آئیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے ساتھ ٹیم بہت بڑی لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ان کے ساتھ ہے، ان کے عاشقوں کی بھیڑ ہے. مکہ 8 سال کے بعد آئے ہوئے ہیں، تو آج تو دعوتیں ہوں گی ہر جگہ وہ جا رہے ہوں گے، لوگوں کے گھروں میں برکتیں تقسیم کرتے ہوں گے. ہمارے ہاں کون آئے گا؟ ہم تو غریب ہیں، وہ تو ہمیں پتہ نہیں پہچان پائیں کہ نہ پہچان پائیں. اتنے سالوں کے بعد میں ہوں، مجھے جانتے کہ نہیں جانتے، بھول نہ گئے ہوں کہیں. رب کعبہ کی قسم، اتنی مبارک زمین پہ بیٹھنے والا جملہ سنیں. اتنا کہنا تھا ام ہانی کا کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے کہا کون؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. میں نے کون؟ کہا دروازہ کھولو. کہا جیسے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے. میرے آقا کھڑے تھے. فرمایا کہ ام ہانی نے آپ میرے بھائی، میرے آقا آپ تشریف لائے مجھ غریب بہن کے ہاں. تو حضور نے فرمایا کہ بہت سے لوگ مجھے اپنے گھر لے کے جا رہے تھے، لیکن اے بہن مجھے تیری یاد آ گئی تو میں نے سوچا کہ بہن کے ہاتھ کی روٹیاں کھا کے جاؤں. ہائے ہائے. یہ تعلیم کس نے دی مجھے بتائیں آپ؟ اللہ کے رسول نے دی. ہاں، اللہ کے رسول نے اپنی ماں سے کتنی محبت کی بات کی ہے. لیکن ہم اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے تو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. کیسے کیسے دور میں بزرگوں نے کیسی کیسی تعلیم دی. سرکار یہ خواجہ بختیار کاکی کی بات تھی، آپ کو یاد ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو سن لیں، سلام پڑھیں انشاءاللہ کھڑے ہو کر کے. معلوم ہے اپنا حلیہ بدل کے سرکار خواجہ بختیار کاکی غریب نواز کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ. بولے بولے بولے. خواجہ بختیار کاکی میرے آقا نور الدین شاہ سے نسبت خاص ہے. معلوم ہے سرکار خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ عنہ اسی دہلی کے جمنا ندی کے کنارے ٹہل رہے تھے. ایک پنڈت جی کو دیکھا تو بیچارے بیٹھے تھے، کانپ رہے تھے، اور قریب میں پنڈتوں کے بڑے بڑے جوان لڑکے پنڈت مذہب کے، وہ جو ہے نا لوگوں کو نہلا رہے تھے، مٹی کے گھڑے سے پانی بھر بھر کے نہلا رہے تھے اور ان سے پیسہ وصول رہے تھے. خواجہ غریب نواز کے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی نے کیا کہا؟ پنڈت جی آپ کے پاس کوئی نہانے نہیں آتا کیا؟ تو پنڈت جی نے کہا سننا بچوں، مجھے ان بزرگوں سے زیادہ مطلب نہیں، مجھے اپنے ان بچوں سے مطلب ہے، بھائیوں سے مطلب ہے جن کی عمریں 20 سال کے آس پاس ہے. خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو اس پنڈت جی سے فرمایا تم کسی کو نہیں نہلاتے؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ ہم سے کوئی نہاتا ہی نہیں ہے، ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم سے تو اب یہ مٹی والا گھڑا یعنی بالٹی اٹھتی ہی نہیں ہے، اور یہ سب جوان پنڈتوں کے لڑکے ہیں، لوگ ان سے نہا کے چلے جاتے ہیں. خواجہ بختیار کاکی نے اپنے کپڑے اتارے، کہا مجھے نہلا دیجئے. کاش کوئی زور سے سبحان اللہ کہتا. کہا مجھے غریب نواز کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر کے پیر مرشد ہیں، سبحان اللہ، محبوب الہی اور صابر پاک کے دادا پیر ہیں، سبحان اللہ، جس کے 2 پوتے صابر پاک محبوب الہی ہندوستان کے بادشاہ ہوں، اس کے دادا کا عالم کیا ہوگا. فرمایا مجھے نہلا دو. جب نہا لیا، اشنان کر لیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، تو فرمایا پنڈت جی سے کتنے پیسے ہوئے؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ مثال کے طور پر 5 روپے. کتنا؟ مجھے بولو بھائی. مثال کے طور پر کہا 5 روپے. جب 5 روپے کہا نا تو خواجہ بختیار کاکی نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے. کتنا مانگا تھا اور نکالے کتنے؟ 10 روپے دیے. تو پنڈت جی نے کہا یہ زیادہ ہے. کہا رکھ لو، بچوں کا کام آئے گا، رکھ لو. اور چلے گئے. دوسرے دن پھر قطب الدین بختیار کاکی آئے، پھر اشنان کیا، پھر نہایا. کتنے پیسے ہوئے؟ 5. پھر نکال کے اپنی جیب سے 15 روپے دیا. کہے سبحان اللہ کہو گے؟ کبھی دیا ہو تو جانو. کبھی دیا ہو تو جانو. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار بختیار کاکی روز نہاتے، روز پیسے دیتے. کتنا؟ 15 روپے، 20 روپے، 15 روپے، 20 روپے. مثال کے طور پر اس کو مالا مال کر دیا خواجہ بختیار کاکی نے. ایک دن سنیں آپ، بس بات ختم. تو سرکار بختیار کاکی کے محلے میں وہی پنڈت جی ایک دن ٹہلتے ٹہلتے آ گئے جو روز خواجہ بختیار کاکی کو نہلایا کرتے تھے، جن سے روز یہ اشنان کرنے جاتے تھے. پنڈت جی نے کہا یار اتنی بھیڑ بھائی کیوں ہے؟ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بابا ہیں، ہم ان کی زیارت و درشن کے لیے آئے ہوئے ہیں.
تو کہا کہ تمہارے بابا کون ہیں؟ کہا بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نام ہے۔ تو پنڈت جی نے کہا اگر کہو تو ہم بھی ان کا درشن کر لیں، ہم بھی ان کا جا کے درشن کر لیں۔ کہا کر لو کر لو، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا۔ بولے جاؤ جاؤ۔ جیسے وہ پنڈت جی قریب آئے، خواجہ بختیار کاکی کو دیکھا نا، خواجہ بختیار کاکی کو، تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ، یار یہ تو وہی ہیں جو ہمارے ہاں روز نہانے کے لیے آتے تھے۔ اور بتی جل گئی، بولے یار یہ تو وہی ہیں جو ہمارے ہاں روز نہانے کے لیے آتے تھے۔ اتنا کہنا تھا، معلوم ہے کیا ہوا؟ معلوم ہے آپ کو؟ یار یہ تو وہی ہیں جن کو روز ہم نہلاتے تھے، پیسہ یہ خوب دیتے تھے۔ وہ قریب آ کے بولا بابا ہم آنکھیں مین مین کے دیکھ رہے ہیں، آپ وہی ہو کہ الگ ہو؟ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو روز تمہارے یہاں نہانے کے لیے آتا تھا۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک آخری جملے پر کتنے لوگ مچلتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، میں وہی ہوں جو روز نہانے کے لیے آتا تھا۔ بولے اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، اتنے لوگ آپ کے فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، آپ مجھے نہلانے کے لیے، اشنان کرانے کے لیے اپنا ہولیہ بدل کے گنگا جمنا ندی کنارے آتے تھے، کیوں آتے تھے؟ تو خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا تھا تم نے مجھ سے کہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے مٹی کا جو مٹکا ہے نا، بالٹی اٹھتی نہیں ہے، اب مجھ سے کوئی نہاتا ہی نہیں، میرے چولہے نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، تو میں تیرے گھر کا چولہا جلانے کے لیے تیرے یہاں نہانے کے لیے آتا تھا۔ پھر سے بولے سننا بہنوں، میں تیرے گھر کا چولہا جلانے کے لیے تیرے یہاں نہانے کے لیے آتا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ ایک جملہ سنے مسکرائے، تو پنڈت جی نے کہا کیا کہا؟ اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا۔ آیا اب سمجھ میں آیا، نہا تو آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا۔ ایسا کرے اب دیر نہ کریں، سبحان اللہ کہو گے؟ ایسا کرے اب دیر نہ کرے، کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف بھائی اسلام کر لیں۔ وہی تو سوچ رہا ہوں، جب آپ بوڑھے پنڈت جیسے اس قسم کی بوڑھوں سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ کا نبی یتیم بچوں سے کتنی محبت کرتا رہا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں شامل ہو گیا۔